His work helped the country. A national hero for the people of Pakistan, a dangerous villain for the rest of the world. Jazeera television quoted Khan as saying, تو یہ وہ برداشت ہی نہیں کر سکے آج تک وہ قیامت تک کہ پاکستان ایک مسلمان ملک ہو کے اتنا بیکورڈ ملک ہو کہ نیوکلیئر پاور بن جائے گا. ویلکم بیک ٹو ریئل ٹاک. گزشتہ نصف صدی میں عالمی سلامتی کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک اہم شخصیت تھے. ان کی ذات ان کہانیوں کی اہم محور تھی جہاں دنیا کی خطرناک ترین ٹیکنالوجی رکھنے والے اور اس کو حاصل کرنے کے خواہش مند آمنے سامنے تھے. سابق CIA ڈائریکٹر جارج ٹنٹ نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اسامہ بن لادن جتنا خطرناک قرار دیا تھا. انہوں نے یہ موازنہ اس لیے پیش کیا تھا کہ جب انہیں یہ لگا کہ اسامہ بن لادن 9/11 حملوں کے ماسٹر مائنڈ ہیں. حقیقت یہ ہے اگرچہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان مغربی دنیا کے لیے سب سے خطرناک انسان قرار دیتے ہیں لیکن اپنے وطن پاکستان میں انہیں ایک قومی ہیرو کے طور پر سراہا جاتا ہے. یہ چیز آپ کو نہ صرف ان کی شخصیت کے بارے میں بتاتی ہے بلکہ یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ دنیا ایٹمی ہتھیاروں کو کس نظر سے دیکھتی ہے. ڈاکٹر صاحب مرحوم نے پاکستان کے ملٹری نیوکلیئر پروگرام میں اہم ترین کردار ادا کیا تھا. پاکستان کے سویلین ایٹمی پروگرام کا آغاز 1950 میں ہی ہو چکا تھا جس کے تحت 1972 میں عالم اسلام کا پہلا اٹامک پاور ہاؤس کیمپ کراچی میں اسٹارٹ کر دیا گیا تھا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1936 میں 1 اپریل کے روز انڈیا کے شہر بھوپال میں پیدا ہوئے. ان کے بہت ہی پرانے دوست زاہد ملک مرحوم لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی اصل تاریخ پیدائش 27 اپریل 1936 ہے. جامع پاکستان کے بعد ڈاکٹر صاحب کے تمام اہل خانہ ہجرت کر کے پاکستان میں آ گئے تھے جبکہ انہوں نے بھوپال میں اپنے والدین کے پاس رہتے ہوئے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور 1952 میں پاکستان آ گئے. 1954 میں کچھ عرصہ کے لیے DG سائنس کالج میں پڑھا اور پھر جامعہ کراچی میں داخلہ لے لیا جو ان دنوں شہر کے بیچوں بیچ اولڈ سٹی ایریا میں اردو کالج کے بالکل سامنے واقع ہے. خیر کراچی سے 1957 میں BSc کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کچھ عرصے کے لیے KMC میں محکمہ اوزون و پیمانہ جات کے انسپیکٹر رہے لیکن وہ فردر اپنی ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے تھے. یہی وجہ تھی جیسے ہی انہیں 1961 میں جرمن کی طرف سے اسکالرشپ ملی وہ اپنی جاب کو چھوڑ کر جرمنی چلے گئے. برلن کی ٹیکنیکل یونیورسٹی میں انہوں نے میٹلرجی کی ایجوکیشن حاصل کی. اس کے بعد 1965 میں ڈیلفٹ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی ہالینڈ چلے آئے جہاں سے انہوں نے 1967 میں مٹیریلز ٹیکنالوجی کے تحت انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی. اسی دوران انہوں نے ایک جرمن لڑکی ہینی سے شادی کر لی تھی. ڈاکٹر صاحب کی اگلی منزل لیون بیلجیم کی کیتھولک یونیورسٹی ٹھہری جہاں انہوں نے 1972 میں ڈاکٹر مارٹن کی نگرانی میں انجینئرنگ میں PhD کی سند حاصل کر لی. اسی سال ڈاکٹر صاحب کو ایمسٹرڈیم ہالینڈ میں واقع ادارے FDO میں جاب مل گئی اور وہ اپنی بیوی اور دونوں بیٹیوں کے ساتھ ایمسٹرڈیم میں منتقل ہو گئے. FDI ایک ایسا ادارہ تھا جس کا تعلق یورینکو گروپ سے تھا جو کہ امریکہ، جرمنی، ہائی لینڈ اور برطانیہ کے پاور ہاؤسز میں انرٹ یورینیم پرووائیڈ کرتا ہے. اس طرح ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو یورینیم انرچمنٹ کے بارے میں باریکی سے سمجھنے کا موقع ملا اور اس پر پریکٹیکلی کام کیا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی یورینیم انرچمنٹ میں اسپیشلٹی ہی ہمارے ایٹمی پروگرام میں بہت کام آئی. 1971 میں پاکستان کے 2 لخت ہونے کا ڈاکٹر صاحب کو بہت صدمہ پہنچا جب پاکستان سے بنگلہ دیش الگ ہوا اور پھر ہندوستان نے اسمائلنگ بدھا کے نام سے 1974 میں اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا تو ڈاکٹر صاحب کی بے چینی انتہا کو چھونے لگی. انہوں نے چند ماہ کے مختصر عرصے میں کئی پاکستانی اداروں کو خط لکھا اور اپنی خدمات پیش کرنے کی پیشکش کی لیکن کہیں سے کوئی جواب نہ ملا. آخرکار ڈاکٹر خان نے کسی طریقے سے اس دور کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تک اپنا خط پہنچوانے میں کامیاب ہو گئے جس میں انہوں نے اپنی یورینیم انرچمنٹ میں پیشہ ورانہ مہارت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ امید ظاہر کی تھی کہ وہ ایٹمی بم بنانے میں مدد کر سکتے ہیں. بھٹو صاحب خود بھی یہی چاہتے تھے کہ پاکستان جلد از جلد ایٹمی بم بنا کر بھارت کو منہ توڑ جواب دے
اس بارے میں وہ پہلے ہی ہم گاز کھائیں گے لیکن ہم ایٹم بم ضرور بنائیں گے کا بیان دے چکے تھے۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے بغیر کسی تاخیر کے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی اور پھر انہیں پاکستان کے اٹامک انرجی کمیشن یعنی PAEC کے ایکسپرٹ سے ملوایا، جو 1972 میں ایٹم بم بنانے کے ایک خفیہ سرکاری منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ اس منصوبے کے تحت پاکستان میں انرج پلوٹونیم کے ذریعے ایٹم بم بنانے پر کام ہو رہا تھا۔ دسمبر 1974 میں ہونے والی ملاقات میں ڈاکٹر خان نے ایٹم بم کے لیے انرج یورینیم کی بھرپور حمایت کی اور پلوٹونیم کے استعمال پر تنقید کی، جس کے باعث ان کے دوسرے سائنسدانوں خصوصاً منیر احمد خان کے ساتھ اختلافات پیدا ہوئے۔ انہیں یہ کہہ کر واپس بھیج دیا گیا کہ وہ ہالینڈ میں رہتے ہوئے اس پروگرام پر اپنے مشورے دیتے رہیں، لیکن ہالینڈ میں جب وہ واپس گئے تو انہیں شک کی نگاہوں سے دیکھا جانے لگا۔ ایٹ دا اینڈ وہ 1976 میں پرماننٹلی پاکستان میں واپس آ گئے۔ ہالینڈ میں ڈاکٹر خان کی عدم موجودگی میں ان کے خلاف خفیہ معلومات چرانے کے مقدمات درج ہوئے، لیکن بعد میں تکنیکی جائزوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ تمام خفیہ معلومات میٹلرجی کی اعلیٰ نصابی کتابوں میں آلریڈی موجود تھی، اس لیے انہیں اس مقدمے سے باعزت بری کیا گیا۔ 1976 میں پاکستان واپسی کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب کی خدمات پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے سپرد کر دی گئی۔ اس سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور PAEC کے درمیان پہلے سے موجود تناؤ شدید تر ہو گیا۔ بھٹو صاحب نے معاملات کو دیکھتے ہوئے اسی سال ایک علیحدہ ادارہ ERL یعنی انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹری بنا کر ڈاکٹر خان کو اس کے سربراہ مقرر کر دیا۔ کوہوٹا میں قائم ہونے کی وجہ سے یہ لیبارٹری کوہوٹا ریسرچ لیبارٹری کے نام سے مشہور ہوئی، جسے 1981 میں صدر جنرل ضیاء الحق کی حکومت میں عبدالقدیر خان ریسرچ لیبارٹری کا نام دیا گیا۔ یہاں اس بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ قدرتی طور پر یورینیم کے دو ٹائپس ہوتی ہیں، یورینیم 238 اور یورینیم 235، جنہیں یورینیم کے آئسوٹوپس بھی کہا جاتا ہے۔ اٹامک پاور ہاؤسز یا ایٹم بم بنانے کے لیے یورینیم 235 ہی کارآمد ہوتی ہے، جبکہ اس مقصد کے لیے یورینیم 238 کسی کام نہیں آتی۔ اس لیے یورینیم کے سیمپلز میں سے یورینیم 235 الگ کرنا پڑتا ہے۔ ایٹم بم بنانے کے لیے 90% یا اس سے بھی زیادہ خالص یورینیم استعمال ہوتا ہے، جسے بم گریڈ یورینیم بھی کہا جاتا ہے۔ کوہوٹا ریسرچ لیبارٹری میں اسی بم گریڈ یورینیم پر تیزی سے کام کیا جا رہا تھا۔ اسی دوران ٹیکنیکل پرابلمز کو بھی حل کیا گیا۔ جناب زاہد ملک مرحوم کے مطابق ڈاکٹر خان کی قیادت میں پاکستان نے 1978 میں ہی بم گریڈ یورینیم تیار کر لیا تھا۔ یہ بات اس لیے بھی درست قرار دی جا سکتی ہے کہ اس زمانے میں مغربی میڈیا میں اسلامی بم کی ٹرم بہت مشہور ہوئی تھی۔ اسی ٹاپک پر بہت سی فلمیں بنائی گئیں، بہت سے مضامین لکھے گئے اور بہت سی کتابیں شائع کروائی گئیں۔ اس تمام انویسٹیگیٹنگ میڈیا میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور خاص طور پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور کوہوٹا لیبارٹری کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں دنیا کے سامنے ایک ویلن کے طور پر پیش کیا جاتا رہا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ 1990 کے آغاز میں ہی پاکستان میں ایٹم بم سے متعلق بہت سے معاملات پختہ ہو چکے تھے، کیونکہ اس زمانے میں کوہوٹا لیبارٹری نے اپنی سروسز کا سرکل یورینیم انرچمنٹ سے بڑھا کر میزائل بنانے اور دوسرے ڈیفینسو ٹولز کی تیاری تک وسیع کر دیا تھا۔ ان میں بختر شکن اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل، اونزا میزائل، ریڈار سسٹم، الیکٹرونک سسٹمز اور لینز رینج فاؤنڈز کے علاوہ گوری اول، گوری دوم اور ہدف اول جیسے بیلسٹک میزائل شامل ہیں۔ مئی 1998 میں بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان پر بھی جوابی ایٹمی دھماکوں کے لیے دباؤ شدید تر ہو گیا تھا، تو 28 مئی 1998 کے روز پاکستان نے بھی چاغی کے مقام پر ایٹمی دھماکے کر کے برِ صغیر میں طاقت کا تیزی سے بگڑتا ہوا توازن ایک بار پھر سے بحال کیا۔ یہ کہنا زیادہ صحیح رہے گا کہ یہ دھماکے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن اور کوہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کے ہزاروں ماہرین کی عرصوں پر پھیلی ہوئی محنت کا حاصل تھے۔ اس موقع پر
ایک دوسرے سے شدید مخاصمت کے باوجود ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ڈاکٹر سمر مبارک مند دونوں ہی چاگی میں موجود تھے۔ حسب توقع ان دھماکوں کے ساتھ ہی پاکستان پر نئی پابندیاں لگا دی گئی۔ اندرون ملک میں اس عظیم کامیابی کا کریڈٹ لینے کے لیے دوڑ لگ گئی تھی، جس میں سیاستدان اور سائنسدان برابر کے شریک تھے۔ وقت گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 2004 کا سال آن پہنچا۔ یہ 2004 کی بات ہے جب ایک شام اچانک ٹیلی ویژن لگایا تو سامنے ڈاکٹر عبدالقدیر خان بیٹھے ہوئے بات کرتے نظر آئے۔ فرق بس اتنا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر، جن کے چہرے پر ہمیشہ پورے اعتماد مسکراہٹ کھلی رہتی تھی اور آنکھوں میں چمک ہوا کرتی تھی، وہی ڈاکٹر قدیر اس وقت بجھے ہوئے سے تھے۔ جنرل پرویز مشرف کی حکومت میں ڈاکٹر عبدالقدیر کی ڈیپ بریفنگ ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے پوری قوم کے سامنے پی ٹی وی پر خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا کہ دیگر ممالک کو ایٹمی راز فراہم کرتے رہے ہیں اور اپنی اس حرکت پر قوم سے معافی چاہتے ہیں۔ سب جانتے تھے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو قربانی کا بکرا بنا کر کچھ اصلی بڑوں کی گردن بچائی جا رہی ہے، لیکن یہ بات کہنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ اپنے اس اعتراف کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کئی سالوں کے لیے ان کے اپنے ہی گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ جنرل پرویز مشرف کی حکومت کے بعد ڈاکٹر خان کے حق میں فیصلہ ہوا اور انہیں ایک بار پھر سے آزادی نصیب ہوئی، لیکن تب تک ڈاکٹر عبدالقدیر خان بری طرح ٹوٹ چکے تھے۔ 2014 میں جب ایک صحافی کی ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو صدیق شیخ صاحب نے اس صحافی کا تعارف بہت اچھے الفاظ میں کروایا۔ تعارف کا سن کر ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، ارے بھائی، اتنے قابل ہو تو پاکستان میں کیا کر رہے ہو؟ جائیے کہیں اور جائیے، یہاں رہیں گے تو مجھ جیسا ہی حال ہوگا۔ ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یہ جملہ بہت عجیب محسوس ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سرکاری اور ادارہ جاتی معاملات چاہے جیسے بھی رہے ہوں، لیکن عام پاکستانیوں کے دلوں میں ان کی عزت اور احترام کبھی کم نہیں ہوگا۔ ایک طبقہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر مسلسل اور شدید تنقید کرتا رہا ہے، لیکن اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان آج بھی پاکستان میں سائنس کے حوالے سے مقبول ترین نام ہے۔ ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر آج بھی لاکھوں پاکستانی نوجوان سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ پاکستانی قوم کی یہی محبت ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک سب سے بڑا اعزاز ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان میں 26 اگست 2021 میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی، جس کے بعد ان کو تشویشناک حالت کے باعث کوہوٹا ریسرچ لیبارٹری کے ہسپتال میں ہی داخل کیا گیا، لیکن طبیعت پہلے سے بہتر ہو جانے کی وجہ سے انہیں واپس ان کے گھر میں منتقل کر دیا گیا۔ ان کی وفات کے چند ہفتے قبل اپنے ایک بیان میں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی کابینہ کے کسی بھی رکن کی جانب سے ان کی صحت کے متعلق خیریت دریافت نہ کرنے پر افسوس کا اظہار بھی کیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا تھا کہ مجھے بہت مایوسی ہے کہ وزیر اعظم اور نہ ہی ان کے کابینہ کے کسی بھی ممبر نے میری صحت کے بارے میں دریافت کیا ہے۔ پاکستان کے نامور سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان 10 اکتوبر 2021 کی صبح 85 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ایک شعر تھا، گزر تو گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے۔ ہوپ فلی آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ریئل ٹاک 2.0 کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ کمنٹس میں اپنی فیڈ بیک مجھے لازمی دیا کریں۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔